اس کے لیے آج میں نے خاص طور پہ دعوت دی ہے پاکستان کے 2 سابق فائنانس منسٹرز کو، کارپوریٹ لیڈرز بھی ہیں، بزنس لیڈرز بھی ہیں، ہر طرح سے بہترین تجربے کی شخصیات ہیں۔ محترم اسد عمر سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل 2 بار وزیر خزانہ رہ چکے ہمارے ساتھ ہیں، 2 بار بجٹ بھی بنایا ہے۔ مفتاح بھائی، کیا پاکستان کی اس وقت لمیٹڈ فسکل سپیس ہے، جو ہمارے ریونیو کی سچویشن ہے، کہ اس کے باوجود ہم ایک انویسٹمنٹ فرینڈلی بجٹ دے سکے، ہم ایک جاب فرینڈلی بجٹ دے سکے، ہم ایک بزنس فرینڈلی بجٹ دے سکے؟ فرینڈلی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا بالکل ان کے حوالے سے بجٹ ہو جائے، لیکن کچھ تو بہتری دے سکے۔ کامران، اس بجٹ پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو تھوڑی سی سوچ بدلنی ہوگی۔ ہم بالکل یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا خسارہ کم کر لیں، اور اس خسارہ کم کرنے کے لیے، خسارے کو کم کرنے کے لیے ہم ہر سال ٹیکس بڑھاتے ہیں۔ اس سال بھی آپ نے بات کی ہے کہ 430 ارب روپے وفاق ٹیکس میں اور لگائے گا، اور 400 ارب روپے صوبے اور لگائیں گے۔ اس کے علاوہ جو انفلیشن کی وجہ سے ٹیکس بڑھے گا، جو گروتھ کی وجہ سے ٹیکس بڑھے گا، وہ الگ ہے۔ آپ نے بات کی 17,000 ارب روپے، 17,400 ارب روپے ٹیکس، 2,000 ارب روپے تقریباً لیوی، تو 19,000 ارب روپے کے ہم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس تمام ڈسکشن میں، جتنے بھی بجٹ کے ڈسکشن اخباروں میں آئیں، کہیں یہ بات نہیں آئی کہ حکومت کہیں اپنے اخراجات کم کرنے کی کوشش کرے، کہیں حکومت NFC ریفارمز کی بات کرے، کیا وہ ڈیولوشن کرے منسٹریز کا، کہ جو صوبوں کو دے دی گئی تھی اس کے اندر کچھ کمی کرے۔ اگر پینشن ریفارمز کی بات کریں تو ایک وقت آیا تھا کہ حکومت نے پینشن ریفارمز کی بات کی، لیکن اس کے بعد وہ واپس ہٹے، تو آج بھی جو اگر 2 جگہ سے بھی آپ کو پینشن مل سکتی ہے، اس کے ساتھ اگر آپ سروس کر رہے ہیں اور آپ کو پینشن لگ رہی ہے کسی اور ادارے سے، تو وہ بھی مل سکتی ہے۔ سو کہیں پر کوئی ریفارم اخراجات کا نہیں کیا۔ ہمارے یہاں ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ٹیکس میں زیادہ لچک نہیں رہی۔ آپ کارپوریٹ ٹیکس تقریباً 60% پہ لے گئے ہیں، پرائیویٹ سیلریڈ امپلائیز کے ٹیکس 40% تک تقریباً آ گیا، 39.15%۔ تو اب آپ نے ادھر تو ایک دم کمر توڑ دی ہے، ڈس انسینٹیوائز کر دیا ہے۔ اس لیے پاکستان میں نہ بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے، نہ پاکستان سے اندرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ جب سرمایہ کاری بھی نہیں ہوگی تو نوکریاں بھی نہیں ہوں گی، جب نوکریاں بھی نہیں ہوں گی تو پاورٹی بھی بڑھتی رہے گی، اور مسائل ہوتے رہیں گے۔ سو ان سب کا حل یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے حکومت کے ریفارمز کریں، جو اوبویسلی بجٹ سے پہلے ہو جانے چاہیے تھے، جس میں NFC کی میں نے بات کی ہے، جس میں ایک نیشنل فائنانس پیکٹ ہوا تھا، اس کے تحت یہ بات ہوئی تھی کہ صوبے جو ہیں وہ ایگریکلچر ٹیکس جمع کریں گے۔ وہ نہیں ہوا، 2 سال انہوں نے ڈیلے کرا۔ ایک بات ہوئی تھی کہ BISP کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس کے اخراجات صوبوں کو دیں گے، وہ نہیں ہوا۔ آپ ابھی بھی فرٹیلائزر کمپنیز کو وفاق سبسڈی دیتی ہے ایگریکلچر کی سبسڈی کے نام پہ، لیکن وہ صوبہ وہ بھی شعبہ جو ہے وہ صوبوں کا ہو چکا ہے۔ سو ہم نے کوئی ایسے اصلاحات نہیں کیے ان 4 سالوں میں کہ جس سے پاکستان کی حالت سنبھل سکے، اور جیسے بتدریج جیسے وقت بڑھ رہا ہے، ہمارے قرضے بڑھ رہے ہیں، اور جیسے وقت بڑھ رہا ہے پاکستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے رہ رہا ہے دنیا سے۔ ایک زمانہ تھا کہ دنیا تیزی سے گروتھ کرتی تھی، ہم آہستہ گروتھ کرتے تھے۔ اب وہ ہو گیا ہے کہ ہم گروتھ نہیں کر پا رہے۔ 2018 اور 2014 ان دونوں کے مقابلے میں 2024 میں پاکستان کی ایک خاندان کی اوسط آمدن کم تھی۔ جی، تو یہ پر کیپٹا انکم بھی کم